جس چیز سے روکا جاتا ہے اسی میں بہت زیادہ کشش نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو جن مقامات کے بارے میں بتائیں گے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ہیں دنیا کے خفیہ ترین مقامات۔ معذرت، یہ ویڈیو برمودا ٹرائی اینگل جیسے گھسے پیٹے موضوع پر نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ مسترد، منفرد اور دلچسپ کنٹینٹ دیں اور آپ کی معلومات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں۔ امید کرتے ہیں آپ لائک اور سبسکرائب کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں گے۔ تو آپ کو مزید بور نہیں کرتے اور چلتے ہیں دنیا کے پہلے خفیہ ترین مقام کی طرف۔ تو پہلا خفیہ ترین مقام ہے سوالبارڈ گلوبل سیڈ والٹ۔ ذرا تصور کیجئے کہ دنیا میں ایک بڑی قدرتی آفت آئی ہے یا ایک عالمی جنگ ہو چکی ہے اور یہ دنیا بالکل بدل گئی ہے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسانوں کی بڑی تعداد کا خاتمہ ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں انفراسٹرکچر برباد ہو گیا ہے۔ بنیادی ضرورت کی چیزوں کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ ایسے میں اگر کچھ انسان زندہ باقی بچے ہیں تو آپ کے خیال میں ان کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ یہی کہ دنیا کو پھر سے آباد کیا جائے۔ اس فلمی پس منظر پر غور کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیرو سب سے پہلے کس علاقے کی طرف جائے گا؟ اور اس کا جواب ہے ہمارا پہلا خفیہ ترین مقام سوالبارڈ کا گلوبل سیڈ والٹ یعنی عالمی بیج گھر۔ یہ یورپ کے ملک ناروے کے ایک دور دراز جزیرے سوالبارڈ میں واقع ہے۔ اگر کوئی عالمی بحران پیدا ہوا اور خوراک کے ذرائع تباہ ہونے لگے تو یہی مقام انسانوں کی آخری امید ہوگا۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ عالمی بیج گھر ہے، لیکن یہ انتہائی خفیہ مقام ہے۔ یہ قطب شمالی سے 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ میں 120 میٹر اندر بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ اور سخت پہرے میں رہنے والا بیج گھر ہے۔ اسے فروری 2008 میں بنایا گیا تھا اور یہاں دنیا بھر میں اگنے والی 25 کروڑ مختلف فصلوں کے بیج موجود ہیں۔ ان بیجوں کو بہت خاص اور محفوظ ترین پیکنگ میں رکھا گیا ہے۔ لیکن اتنے اہم کام کے لیے آخر اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہاں زلزلے نہیں آتے، بیجوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مددگار ٹھنڈا ماحول موجود ہے اور یہ جگہ سطح سمندر سے 130 میٹر بلند بھی ہے۔ یعنی اگر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کی سطح بڑھ جائے گی تو بھی یہ جگہ محفوظ رہے گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے بیج یہاں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں سالوں تک تو ضرور محفوظ رہیں گے۔ یہاں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کا مستند سائنسدان ہونا ضروری ہے اور پہلے سے اجازت ملنے پر ہی آپ یہاں جا سکتے ہیں۔ امریکہ کی ایک ریاست ایسی ہے جو پورے ملک سے کٹی ہوئی ہے۔ یہ بحر الکاہل میں واقع جزیرے ہیں جنہیں ہوائی کہا جاتا ہے۔ اس ریاست میں سب سے چھوٹا جزیرہ ہے نی اہاؤ۔ یہاں کے خوبصورت مناظر دیکھ کر تو دل چاہتا ہے کہ اڑ کر یہاں پہنچ جائیں، لیکن ذرا ٹھہریے، اس جزیرے پر باہر سے کسی بھی شخص کا آنا منع ہے۔ اصل میں 1863 میں ہوائی کے بادشاہ نے یہ جزیرہ ایک خاندان کو فروخت کر دیا تھا اور 1915 سے یہاں کسی بھی دوسرے خاندان کے فرد کا داخل ہونا منع ہے۔ باقی دنیا سے کٹے ہوئے اس جزیرے کی آبادی تقریباً 130 افراد پر مشتمل ہے جو مقامی ہیں۔ یہاں پر نہ سڑکیں ہیں، نہ ٹیلی فون کی سہولت اور نہ پانی کی فراہمی کا کوئی انتظام ہے اور نہ ہی نکاسی کا۔ آمد و رفت کے لیے اب بھی گھوڑے اور سائیکلیں استعمال ہوتی ہیں اور بجلی کے لیے شمسی توانائی کام میں لائی جاتی ہے۔ عام استعمال کا سامان قریبی جزیروں سے کشتیوں کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر جانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہاں کا کوئی مقامی آپ کو دعوت دے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کسی کو ساحل پر اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کسی جیمز بانڈ کا وجود ہے اور اس کی کوئی خفیہ پناہ گاہ ہے تو وہ یہی جگہ ہوگی، یعنی رائل ایئر فورس مینولتھ ہل، انگلینڈ۔ یہ انگلینڈ کے علاقے شمالی یارکشائر کا ایک فوجی اڈہ ہے جسے دنیا میں سب سے بڑا الیکٹرانک مانیٹرنگ اسٹیشن سمجھا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خفیہ ملٹری بیس 1954 میں بنائی گئی تھی۔ آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ یہ بیس کس کام آتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ اڈہ دہشت گردی کے بین الاقوامی سرگرمیوں اور منشیات کی تجارت کی تحقیقات کرتا ہے اور امریکی سیٹلائٹ کے زمینی اسٹیشن کا کام کرتا ہے۔ ویٹیکن کے خفیہ آرکائیوز دنیا کی سب سے خفیہ لائبریری ہے اور یہ آرکائیوز کوئی عام لائبریری نہیں ہے۔ 8ویں صدی سے لے کر آج تک تمام پاپائے روم کی ذاتی دستاویزات یہاں موجود ہیں۔ 1881 میں اسے عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور آج بھی صرف ویٹیکن سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہی یہاں جا سکتی ہیں۔ یہاں کی خفیہ دستاویزات تک رسائی حاصل کرنے کا عمل بہت پیچیدہ اور طویل ہے۔
صرف مستند افراد کو ہی داخلے کا کارڈ دیا جاتا ہے، اور یہ کارڈ حاصل کرنے کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اپنی تمام ذاتی معلومات دینا پڑتی ہیں، اور تحقیق کا مقصد بھی بیان کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو اجازت نامہ مل بھی جائے تو وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں کی لائبریری اتنی بڑی ہے کہ اس کی الماریوں کی کل لمبائی ہی 85 کلومیٹر ہے۔ اس میں 35,000 کتابیں موجود ہیں۔ 1198 میں چوتھی صلیبی جنگ بلانے کے لیے پوپ کے خط سے لے کر ابراہم لنکن کے ساتھ پوپ کی خط و کتابت تک یہاں ایسی بہت سی نایاب چیزیں موجود ہیں۔ ایریا 51 امریکا کی ایک خفیہ فوجی بیس ہے جو ہالی ووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں اصل میں ہوتا کیا ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم، نہ ہی CIA نے آج تک کچھ بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سازشی نظریات پھیلانے والوں کی فیوریٹ جگہ ہے۔ انہوں نے ایریا 51 کے بارے میں ایسی مشہور باتیں گھڑ رکھی ہیں کہ آپ سنیں تو حیران رہ جائیں۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ سائنسدان یہاں خلائی مخلوق پر تجربے کر رہے ہیں، یا پھر پکڑی گئی اڑن تشتریوں پر یہاں تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عجیب و غریب ہتھیاروں کی تیاری کی باتیں بھی ہیں، اور بھی نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں۔ ویسے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوں، کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ آخر ایریا 51 میں ہوتا کیا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسی کوئی خفیہ ترین جگہ ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔